باجوہ ڈاکٹرائن ہو، وہ بھی ہمیں صحافیوں نے بتایا کہ یہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے عمران خان کا اقتدار ختم کیا۔ اب تو کوئی تھوک کر چاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں۔ وہ سارا نظام بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عملاً بند ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ آج کی کیفیت ہے۔ اور جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، بجائے اس کے کہ یہ فسطائی حکومت لوگوں کو خوف اور جبر کے تحت ڈرا دھمکا کر انہیں جھوٹے مقدموں میں گرفتار کرے، ان کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر کرے، ان کو ذلیل کرے، انہیں برہنہ کرے، چاہے وہ سیاسی کارکنان ہوں، سیاستدان ہوں، یا حریت فکر رکھنے والے صحافی ہوں۔ ہم سب کے لیے آزادی کی یہ جدوجہد لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی کی جدوجہد ہے استعمار کے خلاف، کہ جو پاکستان کے اوپر 75 برس کے اندر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت کو بھی وہ گھٹنوں پہ لے آئے ہیں۔ وہ ساری بیرونی طاقتیں اور ان کے یہاں پر ایجنٹ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے وہ امپورٹڈ حکومت کے اندر ہوں، ہم ان کے سامنے پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے معلوم ہے آپ کو کہ آج 14 فروری ہے۔ ایک مہینہ پہلے 14 جنوری کو آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، اور 4 روز بعد 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ 30 دن گزر چکے ہیں، آج تک آئین سے ماورا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور 90 روز کی جو ایک پابندی ہے آپ کا آئین لگاتا، اس کے مطابق نہ الیکشن کمیشن نہ گورنر پنجاب انتخاب کی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انتخابی شیڈیول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آج وقت گزر چکا ہے، یعنی کل کا دن آخری دن تھا، آج وقت گزر چکا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 59 روز باقی رہ گئے ہیں، اور ابھی بھی یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ، اور جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے لیے ہر چیز موجود ہے، پیسے موجود ہیں، یعنی ان کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز موجود ہے، اس کے لیے سارا انتظام موجود ہے، ہر چیز، لیکن نہیں ہے کچھ۔ تو آئین کے تحت تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابات، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ پیسے ہیں، نہ پولیس اویلیبل ہے، نہ انتظامیہ اویلیبل ہے۔ کسی نے پولیو کے قطرے پلانے ہیں، کسی نے ٹیکے لگانے ہیں، کسی نے مردم شماری کرنی ہے، یعنی ڈھکوسلے ہیں کہ جو اس وقت تک اختیار کیے جا چکے ہیں۔ حالانکہ آج سے 5 روز پہلے سپریم کورٹ کے اندر آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سنے ہوں گے کہ یہ الیکشن کمیشن اسی عدالت کے اندر گزشتہ سال یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نومبر 2022 میں انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اب بتائیے کہ کیوں انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم آئین کو کسی صورت میں بھی پامال نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے یہ تحریک ہم نے برپا کی۔ دوسری چیز جس کے لیے ہم اس جدوجہد کو کر رہے ہیں، وہ میں اور آپ اس کا براہ راست شکار ہیں۔ عام آدمی، غریب آدمی، متوسط طبقہ اور جو نچلا متوسط طبقہ ہے، یہ سارے طبقات جس سے میرا بھی تعلق ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ 10 ماہ کے اندر اندر آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اخراجات کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اگر پرچون کے آپ قیمتیں رکھیں، یہ میں ایس پی آئی اور سی پی آئی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں ایک عام آدمی ہوں، جا کے بازار سے سامان خریدتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً یعنی قیمتیں 1/3 سے نصف تک بڑھ گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ
ایک ریسرچ کے مطابق جس کی آمدن 30,000 روپیہ تھی اب وہ 20,000 کے برابر ہو گئی ہے. اتنی اشیاء وہ بازار سے خرید سکتا ہے. چنانچہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 1/3 اس کے پاس اب رقم نہیں ہے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے. احساس پروگرام کے تحت، صحت کارڈ کے تحت، یعنی کامیاب پاکستان کے تحت جتنی مراعات کہہ لیجئے یا سہولیات کہہ لیجئے، یا جو 70,000 وہ دکانیں پاکستان کے اندر کھل رہی تھیں جہاں پر سبسڈی دی جا رہی تھی، وہ سارا نظام بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عملاً بند ہو کے رہ گیا ہے اور یہ آج کی کیفیت ہے. لیکن آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، میڈیا کے اوپر ہر چیز واضح ہے کہ اگر 170 یا 180 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ اس قوم کی آواز کون بنے گا. اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہم جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ میں دوبارہ اس بات کو اس نقطے کے اوپر کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس ملک کے اندر عام انتخابات ہو جائیں. جس حکومت کو اور جس وزیر اعظم کو کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے، جس کو کہتے تھے کہ 2018 کے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، اس نے آتے ہی کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو انتخاب کرا لیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر ان کے کوئی درجن بھر PDM کے لیڈرز ہیں جنہوں نے کہا کہ جس روز آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم فوراً عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے. اب تو کوئی تھوک کر چاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں. اور میرے دوستو، یعنی وہ باجوہ ڈاکٹرائن ہو، وہ بھی ہمیں صحافیوں نے بتایا کہ یہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے عمران خان کا اقتدار ختم کیا. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھا. انہوں نے اقرار کیا کہ رجیم چینج کیے وہ کیٹلسٹ کے طور پہ موجود تھے. اور کل ایک آپ کے سینئر صحافی نے بتایا کہ پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا، اب حافظ ڈاکٹرائن ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ ملک ایک آئین نہیں رکھتا؟ کیا ایک متفقہ دستور اس کے اندر نہیں ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بعض دوست شاید اس وقت ہوش کے عمر میں تھے، لیکن میں تھا. 23 برس تک اس ملک کے اندر کوئی متفقہ آئین نہیں بن سکا. 56 اور 62 کے دساتیر ہوئے، وہ ڈھکوسلا تھے، لیکن 73 کے آئین تک پہنچتے پہنچتے آپ اپنا آدھا ملک گنوا چکے تھے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یعنی بالغ رائے دہی کے انتخاب آنے تک ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن جو استعماری نظام تھا اس شکنجے سے نہیں نکلے. مربوں کے مالک ووٹ دیا کرتے تھے، دولتوں کے بینک اکاؤنٹ رکھنے والے ووٹ دیا کرتے تھے. غریب آدمی تو ووٹ دینے کی 23 برس تک اس ملک کے اندر اجازت ہی نہیں تھی سرے سے. چنانچہ آپ یاد رکھیے، دستور متفقہ ہے واحد دستاویز. اس سے آپ انحراف کریں گے، ملک کو نقصان پہنچائیں گے. جو لوگ آج ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھی 90 روز لکھا ہوا ہے انتخاب کا اور اب آپ کیسے آگے، وہ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا. کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر کہیں کہ آرٹیکل 6 نہیں آرٹیکل 6 اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتا. تو کیا ہوگا پھر اس ملک کے اندر؟ آپ ایک خطرناک کھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ ملک کو لے کر ڈوب رہے ہیں. آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ عمران خان جو مہنگائی لے کر آیا ہے ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے. آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں دوست ملکوں کے وہ متاثر ہو گئے ہیں. آپ یہ دعویٰ لے کے آئے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے ساری کوئی پتہ 13 سے لے کے 18 جماعتیں مل گئی ہیں. سب کچھ اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں. ہم تنہا ہیں. دہشت گردی دوبارہ، وہ افریت دوبارہ سامنے آ گیا ہے اور کوئی حل اس کا بتانے والا یہاں پر نہیں ہے. آپ کا وزیر خارجہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہے، لیکن یہاں بازو میں افغانستان ہے، وہاں پر جانے کی جرت نہیں ہوئی. ان سے بات چیت کریں. یعنی دوحہ ٹاکس عمران خان کا ایک کارنامہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا. پاکستان کی اتنی واہ واہ ہوئی کہ ہم نے تقریباً 55,000 ڈپلومیٹس
NGOs کے ایگزیکٹوز اور اس درجے کے لوگوں کو افغانستان سے اسلام آباد کے ذریعے دنیا میں ہم نے سیف ایگزٹ دیا، ہم نے موقع فراہم کیا، اور ہم نے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر خارجہ پالیسی واپس اسی نہج پہ جاتی ہے تو دہشت گردی بھی واپس اسی نہج پہ آ جائے گی۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، عدالتوں کو آزادی ہونی چاہیے کام کرنے کی، کہ جو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی فونوں کے اوپر احکامات دینے والوں کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے، جو لوگ بریف کیس بھر کے دے کے آئے تھے ان کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے عدلیہ کو۔ اور دوسری بات میں نے آئین کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری بات، کسی طرح کی بھی ماورا جو قوتیں ہیں ان کی مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مہنگائی کا فریب عام آدمی کو کھا کے رہ گیا۔ یہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر ہم آزادی کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ پرامن راستہ ہے اور ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ جیل بھریں گے۔ پنجاب کے اندر تو کل آپ کو معلوم ہے کہ 64,000 لوگوں کی جیلوں میں 34 جیلوں میں جگہ ہے، 84,000 پہلے ہی ہیں وہاں پہ۔ ہم ہر طرح لاکھوں کارکنان، مجھے آج 5واں روز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، لاکھوں کارکنان تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے۔ چنانچہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں یہاں کے مقتدر حلقے، ہوش کے ناخن لیں یہاں کی امپورٹڈ حکومت، اور عدلیہ کو روبہ عمل آنے دیں، اور آئین سے ماورا کوئی کام نہ کریں، اس لیے کہ اگر آئین کے ماورا کوئی کام کریں گے تو ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ شکریہ۔